جی کیونکہ ہمارا رب بھی وہ بھی مذکر ہے، کبھی کوئی خاتون خدا کسی نے نہیں دیکھا. صحیح کہا تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. بس یہ ہے کہ جو مطلب ہمارے ایجوکیشن کی کمی ہے، اس کی وجہ سے اتنا زیادہ لوگوں میں مطلب اس چیز کی کمی ہے کہ کیونکہ کوئی امید نظر نہیں آتی، ایک تو روزگار نہیں ہے، پھر لوگ اس وجہ سے شادی نہیں کر پاتے. جی تو وہ ایک قسم کا جذباتی اور جنسی ہیجان جو ہے وہ لوگوں کو یہ کام کرنے سے مجبور کر دیتا ہے. آپ نے جیسے کہ یہ ایک کالر نے بہت بھی صحیح مینشن بات کیا کہ کہی ہے آپ کا نے بہت کہا کہ یہ واقعی یہ جو ہیجان ہے اس کی وجہ سے وہ غلط حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا، کس نام سے پکارے ہیں. لیتے ہیں جی اگلی کال. ہیلو السلام علیکم، گڈ مارننگ یورپ. گڈ مارننگ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کافی دیر سے آپ کا پروگرام جو ہے یہ سن رہی ہوں. جی جی تو میں بھی تھوڑے سے اپنے ویو جو ہے وہ دینا چاہتی ہوں. آپ کا نام؟ میرا نام ہے سائمہ اور میں وائٹ چیپل سے بول رہی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اپنی بات جاری رکھیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو آپ نے جو جس بارے میں آپ بات کر رہی ہیں تو یہ کوئی انڈیا یا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو ایک آپ کی کالر آئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی جو بال ہے وہ بالوں کے متعلق بتا رہی تھی کہ جو قبر میں سے لوگوں کو نکال کے تو وہ بال بیچتے ہیں. تو اگر کسی نے پروگرام دیکھا ہوگا تو وہ یہ دیکھا ہوگا کہ وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا، چائنا، ہر ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سارے وہ بال جو ہیں وہ چائنا میں جاتے ہیں، وہاں پہ بکتے ہیں، وہ پھر وہاں سے لوگ خریدتے ہیں جو آج کل وہ جی بال آرٹیفیشل لوگ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. آپ نے بالکل صحیح کہا. یعنی کہ انسان جو ہے اس کی انسانیت، کہتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. جب وہ اینیمل بن جاتا ہے اس میں حیوانگی آ جاتی ہے، درندگی آ جاتی ہے، تو وہ قبروں کو کھود کے وہاں سے خواتین کے بال. نیکسٹ کالر لینے سے پہلے میں یہ کہوں گا، ابھی جو خاتون نے کہا کہ انڈیا اور چائنا بھی، ہمارا آج کا جو کنسرن ہے پاکستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ دوسرے ملکوں میں لوگ کر رہے ہیں تو یہ اس کو بال بیچے جا رہے ہیں، بال بیچے جا رہے ہیں. انڈرسٹینڈ کہ لیکن اگر کوئی دوسرا ملک میں غلط کام ہو رہا تو یہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا وہ اس کو صحیح نہیں آپ قرار دے سکتے. ہمارا تو وہ جرم ہے، چاہے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یا دوسرے میں. تو لیتے ہیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم، گڈ مارننگ یورپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اتنی خوبصورت انگڑائی لے کے اٹھ چکی ہیں آپ. سنائے باجی سنوبر ٹھیک ہیں میری جان؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. گڈ مارننگ. میں نے کہا آپ کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ گڈ مارننگ کہیں. گڈ مارننگ یورپ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. تو مجھے نا تھوڑا سارا ٹائم دینا کہ میں یہ عورت کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں. بالکل آپ کو ٹائم دیں گے. اور جو کیونکہ وہ میں لاسٹ ٹائم کیا تھا نا، میں مسز شاہ بول رہی ہوں نا، تو وہ کٹ گئی تھی لائن، تو پھر مجھے ملی ہی نہیں لائن. ابھی مل تو آج میں تھوڑا سا لوں گی ٹائم. تو آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. میں بھی آپ سے ٹپ لیا کروں گی کہ میں جب سے آپ کو دیکھتی ہوں نا، پہلے میں کوکنگ پروگرام میں دیکھتی ہوتی تھی آپ کو، تو بہت اچھی لگتی تھی. تو یہ ساتھ بھائی صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کے میاں جی میرے شوہر نامدار ہیں، میرے سرتاج ہیں. ہاں جی بھائی صاحب کو بھی میرا السلام. تو بہت اچھے لگ رہے ہیں. تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. تو آپ اس ٹاپک کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گی؟ اچھا، میں کہتی ہوں کہ عورت کا مقام تو بہت بڑا ہے. جی جی. اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کہاں سے ہوتے؟ بالکل جی. عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے. عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، سب کچھ ہے. تو ہمیں تو ملی ہے زندگی وہ رسول خدا کی بیٹی فاطمہ سے. جی جی بالکل. ان کے بیٹی پیدا ہوئی تھی تو پتہ ہے اس ٹائم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جو پہلے زمانہ تھا نا. تو جب رسول خدا کی بیٹی ہوئی نا تو انہوں نے اتنی خوشی کی کہ وہ بیٹی کی تعظیم کے لیے لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بیٹی کی کیا عزت ہے. تو ہمیں تو ان کے صدقے میں ہمیں یہ عورتوں کو زندگی اور مقام ملا ہے رسول خدا کی بیٹی کی طرف سے. تو میں تھوڑا سا یہ پڑھتی رہتی ہوں تو مجھے بھی شوق ہے.
تو یہ جو ہمارے ہیں نا ایام چل رہے تھے پہلے بی بی فاطمہ زہرا کی نا ان کی برتھ ڈے تھی ولادت کی, تو پھر یہ ایسے پروگرام اور عورت کا مقام کیا ہے تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. آپ ذرا ٹاپک, ہاں جی بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. آپ نے عورت کی ایک اہمیت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے نام سے شروع کر کے بتائی ہے, اور اس اہمیت کو جانتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی درندگی یا حیوانگی یا ظلم کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھی اور ان سے کتنا پیار کرتے تھے. جی عورت جو ہے ایک بہت کمزور مطلب اگر آدمی اور عورت کا مقابلہ کیا جائے تو کون طاقتور یعنی کہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر بالکل انہوں نے فزیکلی I'm talking about physically کہ اگر وہ اس کی ویڑی پکڑ لیں تو وہ کہیں چھڈ میری ویڑی نہ مروڑ تے ہاتھ دیا بیچاری. اگر آدمی واقعی یہاں کلائی سے پکڑ لینا تو عورت اپنی ویڑی نہیں اسے چھڑا سکتی. باقی باتیں تو خدا لیکن اگر آپ نے کراٹے سیکھا ہوا تو کوئی ہاتھ وینی نہیں پکڑے گا, بلکہ مارشل آرٹ سیکھنا چاہیے ساری خواتین. جی میں وہ ہمارے کالر جو لدھیانہ سے تھا ان کی جو بہت اچھی سجیشن تھی کہ اگر قانون ساتھ نہیں دیتا, ایکٹ نہیں کرتا عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے, تو پھر عورتوں کو ایسی ایسوسیشنز ہر ایریے میں, ہر علاقے میں, ہر شہر میں بنانی چاہیے کہ عورت وہاں جا کے رپورٹ کرے, اور جب ایک ایسوسیشن ہوتی ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ان کی ایک پاور بن جاتی ہے, تو اس پاور کو یوز کرتے ہوئے وہ قانون کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکٹ کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور کال ہیلو, اچھا جی وہ ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں. آپ ہیلو, جی ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ہندوستان سے ہوں, پر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اسی سبجیکٹ پر جی جی کہ آج بھی عورت کو, ہاں جی حالانکہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے, جی یہ کھیلنے کی چیز سمجھا جاتا ہے, جی کھڈونا کھلونا سمجھا جاتا ہے, اس پر جرم ڈھائے جاتے ہیں, باہر فساد بنایا جاتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے سے بڑے تہذیب سے رکھتے ہیں ان کو, لیکن گھر میں عورت کے اوپر جرم ڈھاتے ہیں, عورت کو مارتے ہیں, عورت کو پیٹتے ہیں. بڑے بڑے اچھے لوگ ایسا کرتے ہیں جی, اور وہ باہر فساد بنایا ہوا ہے کہ ہم نے تو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے. ناٹ اس کے علاوہ بھی وومنائزنگ کرتے ہیں لوگ. تو اس چیز کا جو ہے ایک اس کا حل میرے خیال میں تو صرف یہی ہے کہ ایک عورت کو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اسی وجہ سے ان کی جرت اور بڑھتی ہے. بیوٹیفل پوائنٹ بتایا آپ نے, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. جی کہ اگر اس کو وہ برداشت کرتی جائے گی, اس کو ایکسیپٹ کرتی جائے گی تو ظلم بڑھتا جائے گا, بربریت بڑھتی جائے گی, اور اس کا انجام پھر یہی ہوگا کہ آخر میں جھلسے ہوئے چہرے لے کے وہ مر جائے گی. جی اس نمبر ساتھ ہی میں کالر سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی, کسی مرد کو دیکھا کہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو کیا آپ بالکل ہوتی ہے مدد. تو لیتے ہیں جی اگلی کال. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنوبر بھابی اور لیاقت بھائی کو میرا السلام. جی تھینک یو. جی کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں ریاض شاہ بات کر رہا ہوں. ریاض شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ بالکل جی, بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام میں آئے, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. میں نے آج پہلے دن آپ کا پروگرام دیکھا, میں اٹھا تھا تو ٹی وی آن کیا تو آپ کا پروگرام لگا تھا. میں نے آپ نے ہر منڈے کو صبح 8 بجے سے پہلے اٹھ جانا, الارم لگا لیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ریاض شاہ صاحب ایک بات اور کہہ دوں کہ ٹھنڈے پانی کا گلاس دیکھیے گا, اگر بیگم سو رہی ہو تو چھینٹے مار کے اس کو بھی اٹھا دیں. جی پانی کے چھینٹے, اور کوئی چھینٹا نہیں ماریے گا. جی ہیلو, اوکے چلے گئے, کال لے لیتے. السلام علیکم. ریاض شاہ صاحب واپس آئیے گا. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے؟ مسز قریشی بات کر رہی ہوں. بہت پیاری آواز, میٹھی میٹھی. جی بولیں. تھینک یو. میں نے سب ویوز کے باتیں سنی, ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے مطابق بہت اچھا بولا. کسی نے کہا عورتوں کو اسٹرانگ ہو جانا چاہیے, کسی نے کہا, کسی نے اسلام کا کہا, کسی نے کیا کہا. بہت اچھی باتیں کی ہیں. بٹ مجھے ایک بات پوچھنی ہے, جو دیواریں مضبوط ہوں, ڈور بند کر دیا جائے, لاک کر دیا جائے, جب آپ کا چھت ہی مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس گھر میں سیف ہیں؟ کیا بات ہے. جی میرے کہنے کا مطلب ہے, جس ملک کے جو حکمران ہیں وہ آپ کا چھت ہوتا ہے. ایک گھر کا
چھت ہوتا ہے اس گھر کا بندہ خاوند اس گھر کا چھت ہوتا ہے. ایک ملک کا چھت ہوتا ہے اس کا حکمران. جی بالکل. جب ہمارے حکمران ہی ایسے ہیں تو اس گھر کے اس ملک میں رہنے والی جو کمزور چیز ہوگی وہ کیسے سیو ہوئے گی. جو اسٹرانگ ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو سیو کر لیتا. فار ایگزامپل مرد ہیں وہ اپنے آپ, عورت بچے معصوم بچیاں معصوم وہ تو جو ہے نا وہ کمزور ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کیسے سیو کرتے ہیں. اب جو عورتوں کے اوپر تیزاب پھینکے جاتے ہیں وہ کیا ریزن ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں, اپنا فائٹ کرتی ہیں. کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی, ہو سکتا ہے اس نے آگے سے جوتا مار دیا ہو, چانٹا مار دیا ہو, گال گلوچ کر دیا ہو, تو وہ جو حیوان ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اس سے بدلا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مسز قریشی بہت خوبصورت بات. جی بالکل صحیح. لیکن آپ نے جیسے ہم لوگ زیادہ حکمرانوں پہ بلیم دے رہے ہیں, لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر کوئی کرائم ہو رہا ہے روڈ پہ یا آپ نے غلط گاڑی بھی غلط ٹرن کیا ہے تو وہاں پہ اگر پولیس مین نہیں ہے تو وہ جو پبلک کا آدمی ہے وہ رپورٹ کر دیتا ہے کہ اس نے ریڈ لائٹ کراس کی یا اس نے یہ ایکسیڈنٹ کیا یا یہ جرم کیا. ہم یہ اکثر پولیس والوں نے بھی وہ کرائم واچ یا ہوم واچ ایسی نمبرز چھوڑے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کرائم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو رپورٹ کیجیے. ہماری پبلک جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں کرتی, وہ گھبراتی ہیں کہ ہم کیوں انوالو ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی کرائم ہوتا ہے یا اپنا ہی کچھ بتاتے ہیں تو پولیس سب سے پہلے آپ پہ ہی شک کرتی ہے. نہیں, دوسرے تو کر سکتے ہیں نا, خود آپ نہیں کریں, آپ کا پڑوسی کر دے, آپ کے دیکھنے والا روڈ پہ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے وہ کر دے تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں سدھر سکتی ہیں. لیکن پبلک بھی بہت کتراتی ہے, ایسی باتوں سے شامل نہیں ہونے چاہتی, سپورٹ نہیں کرتی, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کریمنلز ہیں وہ ان کو اور شے ملتی ہے اور کرائمز کرتے ہیں. جی, اور اگر انسان کے اندر کی درندگی, اندر کی وحشت, اندر کا ہیجان ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ عورت پہ ظلم ہونا بند ہو جائیں. اور یہ ظلم ہونے کے بھی کئی جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسنوبر جی گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. آپ اٹھ گئی ہیں؟ گڈ مارننگ یورپ. جی میں کیا کہتے ہیں, میرا نام مونیکا ہے, میں لندن سے بول رہی ہوں, وائٹ چیپل سے. جی جی السلام علیکم آپ لوگوں کو. تھینک یو. اور میں یہ جو آپ لوگ نے ٹاپک رکھا ہے آج لیڈیز کے بارے میں جو ان پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں, تو میں کیا کہتے ہیں ان عورتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو پاکستان کے اندر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے جی, وہ عورتوں کے لیے ایسی لاچار بے بس عورتوں کے لیے وہ کچھ کیوں نہیں کرتی. کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں وہ. آپس کے لڑائی جھگڑے سے فرصت ملے تو تب نا, کیونکہ ان کے پاس تو پاور ہے نا, وہ تو کچھ نہ کچھ بیچاری معصوم عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے نا. جی بالکل. جی بالکل. ہماری جو پاکستان کے اندر عورتیں ہیں وہ بیچاری عزت کے مارے گھٹیاں رہتی ہیں اور ظلم سہتیاں رہتی ہیں. جی جی بالکل. آپ کو پتا کہ ہماری پارلیمنٹ میں جتنی خواتین جاتی ہیں پہلے وہ صبح بیوٹی پارلرز پہ جاتی ہیں, فل میک اپ کرتی ہیں, اس کے بعد وہ وہاں جا کے آلموسٹ سوئی ہوتی ہیں. تو اب وہ کیا کریں, میک اپ سے ان کو نجات ملے, آپس کے جھگڑے سے لیتے ہیں. جی اگلی کال. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. لیاقت بھائی, نور بھابھی, آپ کو بہت بہت سلام. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. تھینک یو. آپ کی جوڑی سلامت رکھے. تھینک یو. آمین. تو بھائی بات کرنی تھی یہ کہ آپ خود سوچیں کہ تیزاب پھینکنا عورتوں والا تو معاملہ دور رہ گیا. کل آپ نیوز میں دیکھا ہوگا کہ 2 چھوٹی بچیوں پر, ان کی ماں پہ اور 2 چھوٹی بچیوں پر تیزاب پھینکا گیا ہے. جی جی. تو بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں انہوں نے تو خدا دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں خدا ان کو کیوں نہیں سبق کوئی دیتا. کل سے وہ فوزیہ وہاب بیمار ہے تو اب دعاؤں کا سلسلہ کیا کہیے. جو الطاف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مناؤس, میں یہ کہتی ہوں نا کہ ہمارا ملک انہوں نے کھا دیا ہے. اتنا غریب لوگوں پر اتنا بوجھ, اتنا کچھ
पर अल्लाह पाक पाकिस्तान को फिर भी कायम रखेगा। जी मेरा ख्याल है कि ये कहते हैं कि पैदा हुए ये हमारे हुक्मरान तो शैतान ने ये कहा कि लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। ये इन्होंने शैतान को साहिब औलाद किया हुआ है, इसलिए इनको अपनी शैतानियत नजर नहीं आ रही है कि वो अपनी पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं। कॉल लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अपने टेलीविजन का वॉल्यूम ऐसा करें बल्कि बंद कर दें। हेलो जी, लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको, ये बहन आपको और ये आपके हस्बैंड साहब और सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बाकी मैं दोबारा आने की माफी चाहता हूँ। बिल्कुल वेलकम। फरमाइए जी। हेलो खुर्शीद साहब, आप आए दोबारा तो क्यों क्या कॉल ड्रॉप हो गई है? बहुत अच्छी बातें की थी आपने। हेलो जी, स्नोबर मैं अगली कॉल ले लेते हैं। हेलो जी जी, इससे पहले जो कॉल आई थी तो उनका टेलीविजन का वॉल्यूम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मैं तो पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। थैंक यू वेरी मच। कुछ ते बोलो ਤੇ कुंडा खोलो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪਿਕ